علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم سورۃ الطور مکیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس پہ ضرور غور کیا کریں اور اس کو سنا کریں اور اس سے نصیحت حاصل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک بنائے اور 5 وقت نمازی بنائے۔ جب انسان 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر برائی خود بخود اس سے دور ہوتی جاتی ہے۔ ایسے اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ ایسا نہیں کرو تو آپ نہیں چھوڑو گے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک راستے پر لگائے گا تو تم خود بخود ہی برے راستوں سے بچ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی قسم اور اونچی چھت کی قسم اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ واقعہ ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اور وہ واقعی ہوگا جس دن آسمان زرد سے حرکت کرنے لگے گا۔ جب آسمان زور سے حرکت کرنے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ توبہ استغفار۔ جو تکذیب حق کی سخن سازی میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کریں۔ جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ توبہ استغفار۔ کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ توبہ استغفار۔ کیا پھر یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ تم اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے۔ تمہیں بس اسی کی سزا دی جائے گی جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ توبہ استغفار۔ بلا شبہ متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ درآن حالانکہ وہ ان چیزوں سے لطف اٹھائیں گے جو ان کے رب نے انہیں دی، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انہیں کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، جبکہ وہ باہم برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم انہیں سیاہ سفید موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملوائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا وہی پائیں گے، اور وہ جو چاہیں گے ان میں سے ہم انہیں ہر طرح کے پھل اور گوشت فراہم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں وہ شراب کے چھلکتے جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے۔ چھلکتے جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے، ان میں نہ بے ہودگی ہوگی اور نہ گناہ کا کام، اور ان کی خدمت کے لیے ان کے آس پاس نوعمر لڑکے پھر رہے ہوں گے۔
ایسے حسین جیسے وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم حال پوچھیں گے۔ وہ کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں جھلسنے والی لوہے عذاب سے بچا لیا۔ جھلسنے والے لوہے کے عذاب سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم پہلے ہی اس اللہ کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی خوب احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہو کہ آپ اپنے رب کی فضل سے نہ تو کاہن ہے اور نہ دیوانہ۔ کاہن ہے اور نہ دیوانہ۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا اس کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن گھڑا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ توبہ استغفار۔ پھر انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہی خود اپنے خالق ہیں؟ کیا وہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہی خود اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانوں میں یا وہ ان پر محافظ نگہبان ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ پھر چاہے کہ ان کا سننے والا کوئی دلیل پیش کرے۔ کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ اس سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس کے تعاون سے بوجھ تلے دب گئے ہیں؟ یا ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں؟ کیا وہ کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی فریب خود ہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھیں تو وہ کہیں گے یہ بتا بادل ہے۔ لہذا اے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، اور اس دن انہیں ان کا فریب کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ توبہ استغفار۔ اور اے نبی اپنے رب کے حکم آنے تک صبر کیجئے، بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور کچھ حصہ رات میں بھی، پس آپ اس کی تسبیح کیجئے اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی۔ سبحان اللہ۔
आमीन सुम आमीन सदाकल्लाहुल अज़ीम। आप लोगों ने सूरत सुनी तूर, और अल्लाह ताला आप लोगों को नेक बनाए। कुरान पाक में साफ साफ लिखा है कि जो लोग अच्छे काम करेंगे, नेक अमाल करेंगे, तो उनको नेकी का बदला नेकी मिलेगी। और जो गलत है दुनिया में, तो वो कभी ये ना सोचें कि हम दुनिया भी लूटेंगे और आखिरत भी। वो दुनिया तो लूटेंगे पर आखिरत में बहुत लंबी ज़िंदगी है जो अपनी बर्बाद करते फिर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपनी आखिरत संवारें और अपने आप को नेक बनाएं, और अल्लाह ताला आप सबको नेक बनाए। मेरी तो आप सबके लिए यही दुआ है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। आप देखते ही नहीं, कोशिश किया करें कि अच्छी बात सुनने की कोशिश किया करें, आपके लिए फ़ायदा है। अल्लाह हाफिज़।